الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وقال النبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، محترم بڑے اور چھوٹے بھائیوں، بزرگ، جیسا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کیا اور گزشتہ ہفتے یعنی گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی شروعات کی اور انشاءاللہ تعالی آج اس کی مزید آیتوں کی تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے اس سورت کے شان نزول، اس کی چند فضیلتوں کے بارے میں بیان کیا، آج انشاءاللہ تعالی میں سیدھا اس کی تفسیر سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کی ہے حروف مقطعات کے ساتھ، کہا الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، صرف الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوڈ ہوا کرتا تھا قبیلہ کا، یا پھر یہ اللہ رب العزت نے چونکہ عربی میں یہ قرآن کو نازل کیا اور عربی لٹریچر کا، لنگوسٹک کا یہی طریقہ ہے، وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اس لیے اس کو شامل کیا۔ بہرحال اس کی تفسیر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی، لیکن اس کے فائدے یہ بتائیں کہ یہ حروف مقطعات، اس کا معنی تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ یہ ایک حرف نہیں، 3 حرف ہے، الف لام میم الگ الگ ہے، اور اگر اسے آپ پڑھیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہے، ہر حرف میں 10 نیکی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے، اور اس کے وہ کتاب ہونے پہ 2 ترجمہ ہیں۔ اس کے چند تراجم آپ کے سامنے دیکھیں، 7 سے 8 ترجمہ الگ الگ مکتب و فکر کا آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا ترجمہ جوناگڑھی صاحب جو اہل حدیث کے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں تقی عثمانی جو کہ دیوبندی ہیں وہ لکھتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت احمد خان صاحب لکھتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اس کے بارے میں حسن رضوی یعنی کہ شیعہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے ان برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہی کے ادا کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح دیگر ترجمہ کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک غلط بات ہمارے بیچ پھیلائی گئی ہے کہ مترجموں نے قرآن کو بدل دیا، یعنی ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کو بدل دیا۔ اگر اس زمین میں بڑا جھوٹ ہے تو یہ چند بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ کسی بھی کلمہ کو اللہ کو اللہ ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے اس کے دل میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن کے ساتھ تحریف کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعویلات مختلف ہو، ان کا فہم مختلف ہو، وہ قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو آپ سے مختلف جانتے ہو، لیکن کوئی بھی کلمہ ہو جو اللہ کو اللہ، اس کے رسول کو رسول مانتا ہے، اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کچھ بھی خلط ملط کر سکے۔
بہرحال میں نے 4-5 ترجمے الگ الگ فرقے کے پڑھ کے بتائے، آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھے، سب کے جو الفاظ کے چناؤ تھے وہ الگ تھے، ایک جیسا کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا، لیکن سب کی باتیں ایک ہی ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت والی کتاب ہے وہ متقیوں کے لیے۔ اب میں اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے یہاں پہ کہا ذالک الکتاب، الکتاب اور کتابن، دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر۔ کتابن کے معنی جب کہا جاتا ہے کتابن، اس کے معنی تو بہت سارے کتاب، کئی کتاب، ایک سے زیادہ کتاب۔ اور جب کہا جاتا ہے الکتاب تو مطلب وہ کسی ایک خاص کتاب کو سینٹر کر کے بات کیا جا رہا ہے، خاص قسم کی کتاب کے بارے میں۔ جب اللہ نے یہاں پہ کہا ذالک الکتاب تو اس کا یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہے، اور اللہ نے وہاں سے کہا ذالک الکتاب۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب، یعنی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں توریت میں بھی پیشن گوئی موجود ہے، انجیل میں بھی پیشن گوئی موجود ہے، اور جتنے نبیوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان لوگوں نے جب جب اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کی کہ ایک نبی آنے والا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا وہ ایک کتاب لے کر آنے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ جتنے بھی پچھلے نبی گزرے ہیں، چاہے آپ کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یحییٰ، یعقوب، اور انہوں نے اپنے قوم کو جب جب پیشن گوئیاں کی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور آخری کتاب لے کر آنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہی بتایا کہ یہ وہی کتاب ہے جن کے بارے میں پیشن گوئیاں نازل ہو چکی ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی خصوصی طور پہ، اور اس کے وہ کتاب ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب کوئی اور آنے والا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر کل کی پران، ایک پران کی کتاب ہے، قرآن نہیں پران، تو اس کے اندر وہ لوگ کل کی اوتار کی، کل کی کتاب کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر اس کا آپ انٹرپریٹیشن نکالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کتاب لے کر آئے گا۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تم نے سنا ہے، اور لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب آنے والا ہے۔ اس کے میں نے پچھلے ہفتے، پچھلے درس میں دوسری تفسیر بتائی تھی، اس کی ایک اور تفسیر تھی جو میں نے ابھی بتائی کہ اب پچھلی جو کتابیں ہیں وہ سارے کی جتنی بھی اس کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ ثابت قدم ہو گئی کہ اب یہ کتاب آ گئی۔ اب جب یہ کتاب آ گئی تو اب اس میں مطلب اب مزید کسی کتاب، مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری، اس کتاب کی واحد ایک حیثیت ہے مومنین کے نزدیک، کلمہ گو لوگوں کے نزدیک، کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہی کیوں نہ ہو، بخاری و مسلم، ان تمام کتابوں کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے مسلمانوں کے دوارا۔ یعنی مسلمان حدیث کی کتاب میں بھی ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ سب سے فضیلت ترین کتاب بخاری شریف ہے، ایک محقق اس کے اوپر بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب سے بہترین حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں، اس پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کتاب ہے جس میں تحقیق نہیں کی جا سکتی، صرف تدبر کیا جائے گا، تفکر کیا جائے گا اور ہدایت کے لیے پڑھا جائے گا، وہ صرف واحد کتاب ہے جو الکتاب القرآن الکریم ہے۔ یعنی قرآن کریم میں آپ تحقیق نہیں کر سکتے کہ یہ آیت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت حضرت عثمان نے صحیح لکھوایا کہ نہیں لکھوایا، کیونکہ اس کی جو گارنٹی ہے اللہ رب العزت نے لی، کہا وَإِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور اسلام، اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ یعنی اب اس کتاب میں تا قیامت تک دنیا کی تمام کتابوں میں، چاہے وہ بڑے سے بڑے ائمہ، محدثین، مفکرین اور فقہا کسی نے بھی لکھی ہو، اس کی کتاب اور اس فقہ کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اگر تحقیق نہیں کی جائے گی تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور اس قرآن کے اوپر۔ دوسری ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگار۔ تقوی کے معنی ہوتا ہے بچنا، متقی وہ جو بچے، سمجھ گئے؟ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک سمندر ہے جو آپ کو یہ جواب دیتی ہے کئی سارے سوالوں کا۔ ہر انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، یار داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ نماز پڑھتا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ روزہ رکھتا ہے پھر بھی غلط کام کر رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ یعنی ہر طرح کی جو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کسی کو بھی دیکھ کے، یہ آیت اس کا جواب دیتا ہے۔
یہ آیت اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ کے، عطر لگا کے، کرتا پاجامہ پہن کے، ٹوپی پہن کے، بڑے بڑے داستانے لے کے، روزے رکھ کے، نماز پڑھ کے، یہ ساری عبادتیں صدقہ کر کے آپ حاجی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، روزے دار بن سکتے ہیں، ساری چیزیں بن سکتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن جو چیز نہیں بن سکتے وہ متقی نہیں بن سکتے۔ اور اللہ نے مطالبہ تقوی کا کر لیا۔ ریزن یہ ہے کہ یہ تقوی آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایسا یہ تقوی کوئی داڑھی نہیں ہے جس کو آپ رکھ لیں، نہ سرما ہے جس کو آپ لگا لیں، نہ کرتا ہے جس کو آپ پہن لیں، نہ نماز ہے جو آپ پڑھ کے دکھا دیں۔ یہ ایک ایسی دل کی کیفیت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے کہ بندہ کا عبادت اللہ کے لیے ہے کہ بندہ کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اللہ کا، جیسے میں نے کہا تھا، یہ مقدمہ ہے، یہ جو کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو سورۃ البقرہ کی شروعاتی آیت ہے، یہ مقدمہ بیان کر رہی ہے کہ یہ جو کتاب اب آپ آگے پڑھیں گے تو یہ فائدہ کس کو پہنچانے والا ہے۔ بالکل انڈاؤٹیبل ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ واحد بہترین کتاب ہے، باقی سب میں غلطیاں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا ہدایت پہ نہیں آتی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں لیکن ان کو آپ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ہر فرقے کے اندر حافظ موجود ہے، پھر بھی دوسرا فرقہ والا تو ان کو غلط بولتا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے سے آپ صحیح ہو جائیں ایسا تو مطلب نہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتا ہے یہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ شروعات میں ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب تو انڈاؤٹیبل وہی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اس کو ماننے اور اس سے جو فائدہ پہنچائیں گے ان کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ اللہ نے چند بیان کر دی۔ اگر یہ کوالٹی ہے، یہ صفات آپ کے اندر ہے، تو یہ کتاب آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ یہ باقی پڑھنے والوں کتابوں میں سے ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے بہت اچھا تقریر کر سکتے ہیں کہ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، آپ اس کو پڑھ کے بہت اچھی دوسروں کی مطلب غلطی نکال سکتے ہیں، کسی کو مشرک کسی کو کافر ثابت کر سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو پہلی شرط اللہ نے کی ہے وہ رکھی ہے ہدی للمتقین۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بہت بہترین بیان فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پیڑ کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، جو درخت ہوتا ہے اس کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، اور جو یہ اسلام درخت ہے اس کے بہترین پھل کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابی، یہ اسلام کے پھل ہیں۔ اور ان کے اندر وہ کون سی کوالٹی تھی جنہوں نے ان کو کہاں سے لا کر کہاں پہنچا دیا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ان کے اندر پائی گئی وہ یہی ہے کہ وہ متقی تھے۔ وہ داڑھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے تھے، وہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، ان کے روزے کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی ہر ایک قدم جو اللہ کے قریب اٹھائی بھی ہوتی تھی وہ اللہ سے، یعنی کہ تقوی کی طرف، تقوی کی بنیاد پہ ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی فضیلتوں سے نوازا۔ اللہ نے پہلی کوالٹی کی کہ وہ لوگ جو ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ متقی ہونے چاہیے، اور جیسے کہ میں نے متقی کی تفسیر حرفاً بتائی تھی کہ تقوی یعنی بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں کہ وہ مذہبی ہو یا نہ ہو، ذاتی طور پہ ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کرتے ہیں، انصاف اور ناانصافی میں فرق سمجھتے ہیں، وہ لوگ غلط اور صحیح میں فرق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان عام زندگی میں بھی جو انسان صحیح اور غلط میں فرق سمجھے، اللہ تعالیٰ اسی کو یہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ ورنہ اگر آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور آپ صحیح غلط میں تمیز نہیں کرتے، آپ کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، آپ کے اندر صحیح اور غلط کی اور حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے، تو یہ کتاب صرف آپ کے لیے پڑھنے کی ہے، ہدایت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہدایت جو متقی ہوتے ہیں ان کے اندر پہلی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں دو قسم کے لوگوں کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک جو غیب کو مانتا ہے، دوسرا جو غیب کو نہیں مانتا۔ جو غیب کو مانتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو حواس خمسہ کی مطلب بغیر وجود میں ہیں، یعنی جسے آپ حواس خمسہ سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ نہ آپ ان کو سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں۔
اور ان کا ہونا حق ہے. جیسے کہ میں انگلینڈ کے اندر ایک آدر تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی اپیئرنس اینڈ ریالٹی. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے، اور جو چیزیں آپ سن نہیں سکتے اس سے زیادہ کوئی سچ نہیں. اس نے یہ بتایا تھا کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتوں کا نزول، قیامت، عذاب قبر، تقدیر کا لکھا جانا، یہ ساری چیزیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ مر نہ جائیں. لیکن اس پہ ایمان جو ہے یہی غیب ہے. اور دوسری جو جماعت ہے وہ اسی چیز کا انکار کرتی ہے جسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم سونگھ سکتے ہیں، نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ ہم چکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، ایسی چیزوں کا وجود نہیں ہے، جسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں. بس یہی بنیادی فرق ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو مطلب اے سیکشن میں ہونا چاہیے، غیب کو ماننے والوں میں سے ہونا چاہیے. چاہے آپ کرسچن سے ملیں، آپ یہودیوں سے ملیں، آپ ہندوؤں سے ملیں، یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ غیب ہے. غیب مانے ایسی چیزیں جو آپ دیکھ نہیں سکتی. وہ لوگ بولیں گے نرک ہے، سورگ ہے، وہ لوگ کہیں گے ایشور ہے. جو آپ کرسچن سے ملیں گے وہ بھی وہی کہتے ہیں اینجلز ہے، ہیون ہے، اپنا ہیل ہے. تو وہ ساری غیب کو آلریڈی مانتے ہیں. تو اللہ نے دوسری کوالٹی بتائی کہ یہ ان کی فائدے کی ہے جو غیب کو مانتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کا مذاق سوائے ایتھیسٹ کے دوسرے لوگ بہت کم اڑاتے، جاہل ہوں گے، لیکن ایتھیسٹ جو ہے قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. کیوں؟ قرآن کی کیا سبھی آسمانی کتابوں کی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کو نہیں مانیں گے. پہلی بات. تو اللہ نے دوسری کوالٹی بتائی کہ ان لوگوں کے اندر جن کو جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اب جو صحیح غیب پہ ایمان ہے وہ ہمارا ہے، جیسا کہ اللہ نے بتایا کہ ایمان رکھنا ہے آپ کو اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نازل کردہ کتابوں پہ، اس کتاب اور اس سے پہلے والی کتابوں پہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ، موت کے بعد اٹھائے جانے پہ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو امپاسبل ہے ڈیٹیکٹ کرنا. آپ زندگی گزار دیں گے لیکن آپ نہیں کبھی بھی فرشتے کو دیکھ نہیں پائیں گے. کسی بھی صحابی نے فرشتے کو نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا انہوں نے انسانی شکل میں ہی دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 بار جبرائیل کو دیکھا. ایک بار جب وہ پہلے بار وحی لے کر آئے تھے آسمان کے بیچ میں، دوسرا بار جب میں اوپر گیا تھا. تو یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پہ رکھی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ایمان ہے تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں. اگر ان پہ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے باتیں سوائے کہانیاں کے اور کچھ نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وہ یقیمون الصلاۃ، اور ان کے اندر کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب ایسی بات نہیں ہے کہ نماز پہلے مسلمانوں نے ہی اس دنیا میں پڑھنا شروع کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم نماز نہیں پڑھتی تھی. عیسائی نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہر نبی کی امت جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. اب نماز کی شکل صورت الگ الگ تھی. کوئی کہتا ہے کہ پہلے بھی 5 وقت کی نمازیں ہوا کرتی تھی، کوئی کہتا ہے نہیں پہلے 5 وقت کی نماز نہیں تھی، اللہ کے نبی نے شروع کیا ہے. اس سے پہلے نمازیں 3 وقت تھی، 2 وقت تھی. ابھی جو یہودی نماز پڑھتے ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، قیام کے بعد ڈائریکٹ سجدہ کیا کرتے ہیں. عیسائی کی نماز تھوڑی مختلف ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب یہ کتاب کو جب آپ مان لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ غیب پہ بھی ایمان ویسے ہی رکھیں گے جیسا اللہ کے نبی نے کہا، اور نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسا اللہ کے نبی نے کہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ایمان کے تعلق سے بتائی. پہلا کہا تقوی، دوسرا کہا غیب. یہ دونوں چیزیں ایمان کی بنیاد ہے. اب ان دونوں کے بعد جب اسٹارٹ ہوتا ہے عبادت کا مطالبہ، یعنی آپ میری بات سن کے، قرآن کریم کو سن کے، اللہ کی باتوں کو سن کے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کا فیصلہ نماز کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اس درس کے مجلس سے اٹھیں گے ویسے ہی آپ کو آپ کے مالک کی طرف سے پکار آئے گا، بلاوا آئے گا. اگر آپ حاضری دے رہے ہیں مطلب کہ آپ اپنے مالک کے وفادار ہیں. اگر آپ حاضری نہیں دے رہے ہیں تو مطلب آپ مالک کے غدار ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلا مطالبہ نماز کا کیا. فوراً پتہ چل جاتا ہے آپ نے کلمہ پڑھا 1 گھنٹے کے بعد اذان ہو گیا یا ترنت اذان ہو گیا، تو وہی اس وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بات آپ کے دل پہ اتری یا کان میں جا کے ختم ہو گئی. جتنا آپ کہتے کہتے مر جائے نہیں بہت اچھا بیان تھا، دل میں اتر گیا، آنکھ سے آنسو نکل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فیصلہ کرتا ہے نماز. اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. نماز میں 5 وقت جانا یہ حاضری ہے. جیسا کہ کوئی بادشاہ
اگر بادشاہ کسی اور اپنے رعیہ کو بلائے، جب آپ کے کلاس میں اٹینڈنس ہوتے ہیں اور ٹیچر آپ کو بلاتے ہیں تو جو بچے نہیں آتے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ایبسنٹ کیا جاتا ہے، اور سال کے آخر میں ایگزام کے وقت اس کو ایک چٹ دیا جاتا ہے کہ تم اتنے دن ایبسنٹ تھے، اب کیا کرو گے؟ اب تو یہاں تو آپ پیسے دے کے بچ جاتے ہو، وہاں پہ کیا کرو گے؟ اور دوسری بات بھی یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ رب العزت کے قریب ایسا ہے کہ کوئی اللہ کو تکبر دکھا رہا ہے۔ مثال کیسی ہے؟ اگر آپ نے کسی اپنے بھائی کو بلایا، سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، دیکھ کے جواب نہیں دیا، آپ نے اس کو بلایا، اس نے سن کے جواب نہیں دیا، آپ نے ایک بار بلایا، دو بار بلایا، تین بار بلایا، اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے سلا فالتو آدمی ہے، گھمنڈ کرتا ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی احترام نہیں ہے، کیا سمجھائے ہم کو؟ یہی کہتے ہیں نا، ہمیرا سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ آپ کیجئے، کسی کو کیجئے، اگر کوئی بڑا یہاں کا نیتا ویتا آ جائے اور وہ نیتا آپ کو سلام کرے، آپ جواب نہ دے تو وہ کیا بولے گا؟ یہی بولے گا نا۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک دن میں اپنے رب کو کتنی بار ذلیل کرتے ہیں۔ ہر کونے سے آپ کے رب کے طرف سے آپ کے لیے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آپ سب ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے رب کو کتنی بار ذلیل کرتے ہیں۔ ایک دن میں 5 بار آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے، آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں۔ پہلے تو احترام باقی تھا کہ نماز اذان کے وقت لوگ لڑکیاں دوپٹہ ڈال دیتی تھی، لڑکے میوزک وغیرہ بند کر دیتے تھے، اب تو پلے کرتے ہیں، گانا بھی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جب نماز ہی نہیں پڑھ لے تو تھوڑا سا گناہ سے بچ کے کیا فائدہ۔ میں جو بول رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ بتائیں۔ اللہ نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ فلاں عالم بہت اچھا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا باقی سارا اچھا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کی بنیاد پہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کے حساب سے بے حیائی اور برائی سے روکتے ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ بنا نماز پڑھے بے حیائی برائی سے رک جاتے ہیں، مطلب قرآن غلط ہے۔ تو دو میں سے ایک چیز غلط ہو سکتا ہے، یا تو قرآن غلط یا آپ غلط، اور میرا ماننا ہے کہ آپ غلط ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بے حیائی اور برائی سے رکا ہوا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو میرے بھائی قرآن اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا پھر قرآن کو جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اور میرا یہ ایمان ہے اور ہر مسلمان کلمہ گو کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا انسان غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کا رب کا پیغام ہے۔ یہ نماز اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیتا ہے جب کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، تو یہی واحد چیز ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد جو پہلا اور آخری بڑا مطالبہ ہے عبادت کا، وہ نماز ہے، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہا لکبیرۃ، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی صورت کے آخر میں ایک عبادت ہوتا ہے، چلو مہینہ میں 30 دن روزہ رکھنا رکھ لیا، پیسے جمع ہو گئے جائے حج کر لیا، اور اس کے بعد صدقہ ویسا ہے صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ سارا چیز تو تھوڑا تھوڑا دن آتا ہے، مہینہ میں 30 دن آتا ہے، تھوڑا بہت کر لیا، ٹھیک ہے چلیے۔ لیکن نماز جو ہے وہ ڈیلی 5 وقت پڑھنا ہے، اور کوئی دن چھٹی بول کے نہیں، اور کیسا بھی کنڈیشن ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا انہا لکبیرۃ، یہ تو بہت مشکل عبادت ہے بھائی، الا علی الخاشعین، سوائے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کو دل سے مانتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، وہ شوق سے کرتے ہیں۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ پڑھ کے پریشان ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ اب اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی کنٹری کا آدمی ہو، اس کے نزدیک سب سے اچھا ڈالر جو کرنسی ہے کیا ہے؟ ڈالر ہے۔ یعنی انڈیا میں رہنے والا پاکستانی ہو یا پھر کہیں بھی ہو، اس کا خواہش رہتا ہے کہ میرا کرنسی ویلیو جو ہے ڈالر میں ہو، تبھی اس کا عزت ہوگا، ہے نا۔ اسٹاک ویلیو کس میں آتا ہے؟ ڈالر میں آتا ہے۔ دنیا کا سب سے اسٹرانگ کرنسی ابھی کیا جا رہا ہے؟ ڈالر جا رہا ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے اسٹرانگ کرنسی ہوتا ہے نیکی، کیونکہ یہی کرنسی آخرت میں چلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈیمونیٹائزیشن ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہے سب بند۔
جو بھی نوٹ لے کے جائیں گے سب بند، کوئی فائدہ نہیں، اور وہاں کوئی بینک بھی نہیں ہے جس کو ڈپازٹ کر کے آپ نیکی میں اس کو کنورٹ کر لیں گے، ایسا کوئی حساب نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اپنا جو پیسے ہیں جو بھی، چاہے روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، وہ عقل مند ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں نیکی کی کرنسی میں، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کل محشر میں میرا کچھ گھٹ گیا، یعنی یہاں اگر پیسے گھٹ گئے اور میں نے دن کا کھانا نہیں بھی کھایا تو چلے گا، اگر میرے پاس پیسے کم ہو گئے اور میں اپنا پسندیدہ کپڑا نہیں پہن سکا یا گاڑی نہیں خرید سکا یا گھر نہیں خرید سکا تو چلے گا، لیکن اگر آخرت میں پیسہ گھٹ گیا تو ہم کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ وہ اس بات کو وہ لوگ گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور اس کو بہت بہترین طریقے سے ایک عالم سمجھاتے تھے، میں ان کا نام بھول گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی مثال آپ ایسی سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کسی چند دنوں کے لیے آپ کے اپنے گھر سے چھوڑ کے ممبئی دلی کہیں بھی بھیجا جائے کہ آپ وہاں کام یا کسی سلسلے میں جا رہے ہیں، اکثر لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، تو آپ مثال کام کا لے لیں، جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ بھلے ہی کتنے پیسے کما لیں، نہ آپ زیادہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ کوئی پراپرٹی اور سامان خریدتے ہیں، نہ ہی آپ وہاں پہ سوچتے ہیں کہ ہم آرام سے زیادہ رہیں، آپ کا پورا ذہن آپ کا گھر پہ لگا رہتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پراپرٹی خرید کے فائدہ کیا، رہنا تو ہے نہیں، رہنا تو ادھر ہی ہے۔ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اپنی ذات میں خرچہ کر کے کیا فائدہ، پیسہ بچائیں گے تو وہاں جا کے کچھ کریں، یہی ذہن میں سب کا چلتا ہے۔ جو گلف میں جاتے ہیں اس کا بھی وہی چلتا ہے کہ یہاں سے زیادہ وہ سمجھ لیجئے کنزرویٹو ہو کے رہتے ہیں، بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے۔ میں بھی تھا، مجھے بھی پتا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے پتا، اگر جو خرچ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، بے وقوف ہے، آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں گے باہر جا کے انجوائے کرتا ہے ممبئی دلی میں، تو ہم کہتے ہیں یار تم تو بے وقوف انسان ہو، تم کو فائدہ کیا ہوا یہاں پہ آ کے، تم تو یہاں آئے تھے تاکہ تم پیسے کماؤ اور واپس اپنے ملک میں جا کے، اپنے گھر میں جا کے جو پریشانی ہے اس کو دور کرو، گھر خریدو، انجوائے کرو۔ انجوائمنٹ تو مین اپنا گھر پہ ہے، وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ تمہارے کوئی ہے بھی نہیں۔ سیم کانسیپٹ اگر کوئی آخرت کے لیے لے لیتا ہے، سیم کانسیپٹ، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سیم کانسیپٹ آپ کو چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ آخرت میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف 3 مال تمہارا مال ہے، پہلا جو تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، دوسرا جو کپڑے خرید کے تم پہنتے ہو، اور تیسرا جو تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے نیکی کرنسی کے طور پہ وہاں ڈپازٹ، فکس ڈپازٹ ہو رہا ہے جو آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی پیسہ تمہارا نہیں ہے، وہ پیسے یا تو تمہارے اولاد کے ہیں یا تمہارے رشتہ دار کے ہیں، جو مرنے کے بعد وہ تم سے آ کے لیں گے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ اے نبی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ آپ کے اوپر کیا چیزیں نازل کی گئی؟ کتاب نازل کی گئی، بنیادی طور پہ کتاب نازل کی گئی، آیتیں نازل کی گئی، اور آپ کو حوض کوثر دیا گیا، آپ کو جو قرآن جیسی ایک چیز دی گئی، یعنی کہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، جس میں پیشن گوئیاں بتائی گئی ہے، جس سے ہم پتہ چلتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہونے والا ہے، ہمیں آگے کرنا کیا ہے، جو انسٹرکشنز دنیا میں، کیونکہ قرآن تو ہدایت کے لیے باتیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح ٹریک پہ آ جائیں۔ اب وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ قرآن آپ کو نماز کی طرف پھیرتا ہے کہ آگے نماز پڑھو، اب کیا پڑھنا ہے؟ اللہ قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ اللہ کے نبی کو بنا کے بھیج دیا ہم نے، اب آپ ان کو دیکھو، ان سے سیکھو۔ تو اللہ کے فضل سے ان کی سنتیں، ان کی احادیثیں اب آج تک ہمارے بیچ میں زندہ ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ آج بھی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی چیزیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوئی۔ آپ جیسے دیکھ لیں نماز میں بہت سے اختلاف ہے، سینہ میں باندھے، ہاتھ میں باندھے، رفعین کرے نہیں کرے، لیکن یہ ساری اصول ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قبلے کی طرف نماز پڑھنا، قیام کے لیے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام پھیرنا، تشہد پڑھنا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، یا کوئی بھی فرقہ کا آدمی ہو، شیعہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ویسے ہی قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، اسی طرح قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہی کرتا ہے، بنیادی چیزوں میں کوئی۔ تو اللہ نے بہت محفوظ کر کے رکھا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو، ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ ایمان لانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ رزق جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی حلال کمائی، اور
ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پہ اے نبی جو آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبل، اور صرف آپ پہ ختم نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، یعنی اس پہ بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں جیسے کرسچنز کے پاس چلے جائیں، وہ مسلمانوں کو نہیں مانتے، کئی مذاہب کو نہیں مانتے۔ آپ یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ خود کرسچن کو ہی نہیں مانتا، یعنی سب نے چند نبیوں کو لے کے بیٹھ لیا کہ ہم انہیں کو مانیں گے، ان کے علاوہ کچھ نہیں کو مانیں گے۔ صرف اور صرف مسلمان ایک ایسی قوم، ایک ایسی امت ہے جو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ یہ کہہ دے کہ ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں نبی نہیں گئے تو بھی وہ اسلام نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر علاقے میں ڈرانے والا بھیجا۔ صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اس کے علاوہ نہیں کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ آئے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف نبیوں کا ذکر کرے تو ایک قرآن صرف نام پہ نازل کرنا پڑے گا، اتنے نبی آئے تھے۔ اللہ نے ڈائریکٹ بتا دیا جتنے علاقے ہیں سارے نبی آئے، اور ایک مسلمان ان تمام کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے جتنی بھی جگہ اللہ نے استعمال کیا لفظ کہا آمینو، آمینو، یومینو، یعنی ایمان رکھتے ہیں، آخر میں کہا یوقنو، یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کو ماننے والوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی باتیں کی گئی اس کے بارے میں کہا کہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخر دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق یہی ہے کہ یہ جو لفظ یقین ہے عربی کا لغت، یہ ایمان پہ بھی بھاری ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یعنی اس بات سے وہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، آخرت پہ یقین رکھنا ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور جتنی بھی برائیاں خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں اسی بنیاد پہ پائی جاتی ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر ایک بندہ آخرت پہ یقین رکھے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ یہ مانے کہ مجھے مر کے جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو پھر اس کا ہر قدم ڈر ڈر کے ہوگا، سوچے گا کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ جیسے لوگ یتیم کا مال کھا لیتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں نا، داڑھی رکھ کے یہ کر کے اپنے آپ کو علماء بطور محدث مفسر پیش کر کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کیسے لوگوں کو بیوقوف کر کے بنا کے اس کے مال کو ہڑپ سکے، کھا سکے، اور پوری دنیا ان لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ تو آخر سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر یہ لوگ اتنا کر کیسے لیتے ہیں؟ ایک انسان کا دل گوارا کیسے کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی کتاب، اللہ کی کتاب، یعنی سمجھ لو قرآن کے ذریعہ ڈائریکٹ اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن تو ہم کیا کہتے ہیں، کلام پاک ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو اس کا مطلب ڈائریکٹ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی ڈائریکٹ بات تم تک پہنچ چکی، اس کے بعد بھی تم اس طرح کی گناہوں سے نہیں بچتے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جیسے ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ درخت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کے پھلوں سے ہوتی ہے، تو جو اسلام کے پھل تھے ان کے اندر یہ جو ایمان کا مطالبہ ہے یہ زور سے، اور مطلب سمجھ لیجئے کہ پیس کے بھرا پڑا تھا، اور وہ پھل ظاہر ہوئے حضرت ابوبکر کی شکل میں، حضرت عمر کی شکل میں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور جتنے لاڈلے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھے، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری۔ آپ کو یہی چیزیں جو ہے ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے دکھیں گی کہ نماز کا چھوڑنا، وہ چھوڑنا تو چھوڑ، تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے صدقے کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ صدقہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو صرف یہ کہنے کے لیے کہتے تھے نا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ان کی زندگی اس طرح سے کرنے میں گزری۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، ان لوگوں کی زندگی مفلسی میں گزری ہے۔ یہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ میں نے کیا پہنا ہے، یہ دھیان دیتے تھے کہ جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے انہوں نے کیا پہنا ہے۔ یہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ میں نے کیا کھایا ہے، یہ دھیان دیتے تھے کہ جن کی ذمہ داریاں مجھ پر ہے انہوں نے کیا کھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار فاقہ آیا، یعنی سوکھا آ گیا، تو نہ گھی ہوا نہ کچھ ہوا۔ اس کے بعد اس طرح کا قلت آ گیا کہ مطلب لوگوں کے دنیں گزر رہے تھے کھجور میں، کھجور بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ سوکھا ہے، پیڑ سوکھے ہوئے ہیں، کرے تو کیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عہد لیا کہ جب تک یہ سارے لوگ پیٹ بھر کے یا معاملہ درست نہیں ہو جاتا، نہ میں گھی کو چھوؤں گا، نہ میں ایسی کوئی بھی لذیذ دار کھانا کھاؤں گا جو میرے زبان کو لذت دے۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ آپ کے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، تر کھانا بہت دن تک آپ نہیں کھائے تو پیٹ سوکھا ہو کے گڑ گڑ کی آواز آنے لگتی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے گڑگڑ کی آواز آنے لگی، طبیعت خراب ہونے لگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت عمر کے گھر سے نکلے اور روتے ہوئے نکلے اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر عمر نہیں رہا تو اسلام نہیں رہے گا، ایسے ہی ان کے کچھ لفظ تھے۔ کہا کہ کیا ہوا عبد الرحمن؟ کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ اس کے پیٹ سے گٹ گٹ کی آواز آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے تجھے جتنی آواز کرنا ہے کر لے، اپنے پیٹ کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ تجھے جتنی آوازیں کرنی ہے تو کر لے، لیکن کہ تیرے اندر لذیذ دار کھانا تب تک نہیں جائے گا جب تک یہاں امت کے اور میرے موجود تمام لوگ اچھا کھانا نہیں کھائیں۔ اس طرح کے خلفاء ہمارے بیچ گزرے ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے بیچ گزرے ہیں جنہوں نے ان کتابوں کی ان باتوں کو سنا نہیں، مانا، اور ان کی زندگیاں ایسی بدلی کہ آج ان کے اپنی نسبت جوڑنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 20 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے لڑائی کی، جنگ کی اور جیت بھی گئے احد، لیکن اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس یہ باتیں پہنچی اور آپ کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا، تو اس کے بعد جو زندگی گزری کہ جتنے فتوحات اسلام کو انہوں نے دیے کسی نے نہیں دیے، اور آج ان سے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اور جسے شان بخش دیتا ہے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ آج بھلے ہی چند لوگ چند صحابیوں کو گالی بکیں، لیکن جو فضیلت ان کی بڑی ہے کہ آج کروڑوں لوگ اور صدیوں سے اور آنے والے وقت تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور ہم ان سے راضی۔ اس کے مسئلے میں نہیں جاتا کہ کس پہ لگا سکتے کس پہ نہیں لگا سکتے، لیکن تمام لوگوں کا یہ اتفاق ہے کہ جتنے بہترین، خوبصورت، عمدہ ترین لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد پائے گئے، نہ اس سے پہلے آئے نہ اس کے بعد آنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا، پہلے ان کی نشانیاں بیان کی اور پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بھلے ہی بظاہر تمہیں دکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو غریب ہے، جس کے پاس صحیح کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، اچھے چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت یہ ہے کہ رب نے اسے کرم اللہ وجہ کہا، جسے ہم اور آپ حضرت علی کے نام سے جانتے ہیں۔ بھلے ہی دیکھنے والا شخص تمہارے سامنے کھڑے ہو جس کے کپڑے تیمن سے بھرے پڑے ہیں، جن کے پاس پہننے کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، اور جو تمہیں دیکھ کے حقیر لگتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ وہ ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے فاروق اعظم، یعنی دنیا کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے اول ترین رکھا، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کے دیگر صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، اور شروعات میں جیسے میں نے کہا کہ 6-7 کتنے نشانیاں بتائی۔ پہلا کہ وہ متقی ہوتے ہیں، دوسرا وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، تیسرا وہ نماز پڑھتے ہیں، چوتھا وہ رزق عطا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پہ جو اللہ کے نبی پہ نازل کی، ان چیزوں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پہ نازل کی، اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسے جو ایمان رکھتے ہیں، ایک انسان کے اندر اگر اتنی کوالٹیز ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی گارنٹی لیتا اور کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان چیزوں میں آگے آپ کا ایمان ذرا سا بھی ڈگمگاتا ہے، ان 5 چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر ان چیزوں پہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے صرف پڑھنے کے لیے، آپ اس سے تاریخ کی معلومات کر سکتے ہیں، جغرافیائی معلومات کر سکتے ہیں، سائنس کی معلومات کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں پہ ایمان رکھنا لازم ہے، اور جو ان پہ ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہدایت پہ ہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کیا ہے؟ فلاح ہے آخر طور میں جنت، اور محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں ہمیں سننے کی توفیق دی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ اور یہ 5 آیتیں تھیں سورۃ البقرہ کی، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولاً یہ بیان کیا کہ ایمان کن چیزوں پہ رکھنا ہے اور یہ کتاب کن کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالیٰ
منافقوں کے بارے میں بات ہوگی کہ منافق کیا ہوتے ہیں، اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر آگے انشاءاللہ کریں گے۔ تو آئندہ درس میں ہم ان باتوں کو اس کی طرف تفسیر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ابھی جو حق بات میں نے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ناسخ فرمائے، اور جو غلطی ہیں اسے، غلطی سے جو باتیں میرے منہ سے نکل گئی، جو صحیح باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں جو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔